منسٹری چاہیے ہوتی ہے تو وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں, اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. رسولوں کو کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے ہوتا, کوئی منسٹری نہیں چاہیے ہوتی, کوئی مقام نہیں چاہیے ہوتا, وہ جیسے ہوتے ہیں وہ اسی کی پریچنگ کرتے ہیں. وَهُمْ مُهْتَدُونَ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. وہ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ اسی ٹروتھ اور جسٹس کو اپنے گھروں کی چار دیواری میں اور اپنی ذات میں قائم کرنے والے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کا میسج پیور ہوتا ہے. وہی حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں دیا گیا تھا وہ وَهُمْ مُهْتَدُونَ سے کنیکٹ ہو رہا ہے. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور مرسلین کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم. یہاں رسولوں کی بات آئی اتبعوا المرسلین, اور ان کی صفت کیا آئی؟ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں, صراط مستقیم پر ہوتے ہیں. آپ کو کانسٹنٹ سورت یاسین کے اندر قرآن کا محکم ہونا, قرآن کا ویل نٹڈ ہونا, ایمبیڈڈ ہونا ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتا ہے. آگے آیت نمبر 22 میں آ رہا ہے, اسی شخص کا, اسی رجل کا ابھی کنورسیشن کنٹینیو ہو رہا ہے. وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس شخص نے کہا, اس رجل نے کہا, جس کا نام آپ اور میں نہیں جانتے, اس نے کہا کیسے ممکن ہے, کیا ہے میرے لیے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, جبکہ اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَمَا لِي, یہ انداز ہے عربی زبان میں کہ جس میں آپ یوں سمجھیں کہ اس سے کسی نے کوئی سوال کیا, یقیناً قوم نے اس سے سوال کیا ہوگا کہ تم کیوں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہو, جس میں اس نے یہ جواب دیا وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي, میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وَمَا لِي کا انداز آپ کو یہ بتا رہا ہے ابن عاشور کے مطابق کہ جو مشرک قوم نے اس شخص کو سوال کیا تھا, وہ سوال تو مینشن نہیں کیا گیا قرآن میں, فل ان دی بلینکس ہے نا قصے میں, لیکن اس شخص کے, اس رجل کے جواب نے آپ کو آئیڈیا دے دیا کہ انہوں نے کیا سوال کیا ہوگا. انہوں نے کہا ہوگا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اب نئی نئی توحید کی باتیں کرنے شروع ہو گئے ہو. جس پر اس نے جواب دیا کہ میں کیوں نہ اس ایک اللہ کی عبادت کروں, اس ذات کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ ہے بغیر سوال مینشن کیے ہوئے سامنے والے کے جواب کو ایسے بیان کرنا کہ سوال بھی واضح ہو جائے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, پہلے اس نے بات کیا کی, وَمَا لِي, مجھے کیا ہے, میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, لَا أَعْبُدُ, کہ میں عبادت نہ کروں. دونوں فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے, انا میں بات کر رہا ہے. مجھے کیا ایشو ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. فرسٹ پرسن کی بات آ رہی ہے, اور آیت مکمل کیسے ہو رہی ہے؟ وَإِلَيْهِ, اور اسی کی طرف, تُرْجَعُونَ, تم سب لوٹائے جاؤ گے. میں سے بات تم پر چلی گئی, فرسٹ پرسن سے سیکنڈ پرسن پر چلی گئی. یہ کیا ہے انداز؟ یہ انداز ہوتا ہے ایک سینسیبل مبلغ کا. جو میں تبلیغ کر رہا ہوں وہ پہلے میرے لیے ہے, بعد میں آپ کے لیے ہے. پہلے اپنا ذکر کیا, بعد میں ان سب کو ایڈریس کر لیا. تو ہمیشہ یاد رکھیں جب نصیحت کریں تو اپنی کمزوری کو بھی سامنے رکھ لیں, ہم کہہ کر بات کریں. اس لیے کہ یہاں پر بھی یہی کانسیپٹ ہے, I plus you will be equal to we. یہی کانسیپٹ بنتا ہے نا, میں یہ غلطی کیوں کروں اور تم کو بھی اللہ کی طرف پلٹنا ہے, so I plus you will be equal to we. یہ ہے تبلیغ کا انداز. جن لوگوں کو آپ دین کی طرف لانا چاہتی ہیں آپ ان کے لیے کبھی بھی ججنگ سپیچ نہیں دیتے, آپ ان کی پیس پر آ کر بات کرتے ہیں, بالکل جیسے ہمدردی والے انداز میں اس شخص نے بات کی. آپ کو اس کی ہمدردی کے کئی لیول نظر آ رہے ہیں. یس اس کا دوڑتے ہوئے آنا, اس کی آؤٹ آف محبت اور آؤٹ آف رحمہ کی نشانی نظر آ رہا ہے. اس نے دیر نہیں کی کہ میری قوم غفلت میں فوراً پیغام پہنچاؤں. اس شخص کا یا قومی کہنا, اے میری قوم, اس کے ہمدردی کے ایک اور لیول کو واضح کر رہا ہے. اس شخص کا وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ کہنا کہ کیوں نہ میں ایسے ذات کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, یہ بھی اس کا قوم کے ساتھ ایک محبت کے انداز کو واضح کر رہا ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 23 میں 23 میں اسی شخص کی گفتگو کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ, کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کی طرف بھاگوں؟ اگر رحمان کوئی بھی نقصان دینا چاہے, یعنی اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ فیصلہ کر لے, تو ان سب کی مدد, ان سب کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی, اور نہ یہ مجھے مشکل سے بچا سکیں گے.
اس کانسیپٹ کو جو اس رجل نے آج سے کئی ہزار سال پہلے مینشن کیا، اس کو آج ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک اللہ کی مدد آتی ہے بندے کو نقصان نہیں پہنچتا. اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد آتی ہے جو اس میسج کو سمجھ کر پڑھتا ہے، جو اس میسج کو اتخذو کیا میں بنا لوں من دونہ آلہہ ان یردن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتہم، یہ ڈیٹیل اس کو سمجھ آئے گی جو قرآن پر تدبر کرے گا، جو قرآن پر ریفلیکشن کرے گا کہ مجھے زندگی میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے. مسلمان کا کانسیپٹ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تم اللہ کے علاوہ کہاں کوئی پناہ گاہ حاصل کر سکتے ہو. اس چیز کو سمجھیں. قرآن آپ کو اور مجھے فائدہ دے گا. ایک ہوتی ہے قرآن کی برکت. وہ برکت کیا ہے کہ آپ کو اجر ملے گا، ریوارڈ ملے گا جب آپ اس کے الفاظ کو جتنی مرتبہ بھی پڑھیں گے. آپ نے ایک لفظ پڑھا، بعض اسکالرس تو یہاں تک کہتے ہیں، بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ نے الف لام میم پڑھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم میں تو حدیث کے مطابق آپ کو الف کے 10 ریوارڈ، لام کے 10 ریوارڈ اور میم کے 10 ریوارڈ مل گئے. جس شخص نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہی پڑھا، اس کو اس کا مطلب نہیں بھی آتا تو بھی اس کو برکت تو کچھ نہ کچھ مل جائے گی. ہو سکتا ہے اس کو ہر لیٹر پر 10 کا نمبر ریوارڈ میں نہ مل سکے، 10 نیکیاں نہ مل سکے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن آیا ہے فہم کے لیے، ذکرہ کے لیے، سمجھ کے لیے، وصیت کے لیے، نصیحت کے لیے. جو بغیر سوچے سمجھے پڑے گا کچھ نہ کچھ اجر تو ملے گا، کچھ نہ کچھ برکت تو اس کو ملے گی، لیکن جو اس کا اصل ایسنس تھا کہ یہ تمہاری پروٹیکشن بنے گا، شاید یہ اس شخص کو حاصل نہیں ہو سکے گی. آج ہمارے معاشرے میں قرآن کا پہلا لیول رہ گیا، برکت سمیٹنے والا، اور جو ہدایت سمیٹنے والا اینگل تھا جو ذکرہ اور وصیت اور نصیحت سے آتا ہے وہ کہیں کھو گیا. جب وہ کھو گیا تو ہمیں یہ احساس ہی نہیں رہا کہ اس قرآن میں لکھا کیا ہے اور یہ کرنے کو کہتا کیا ہے اور اس کو کب پڑھا جاتا ہے اور کب شرم اور حیا سے اس کو کھولا بھی نہیں جا سکتا. سینما کی انوگریشن سیریمنی ہو رہی ہو اور اس سے پہلے آپ تلاوت قرآن کرائیں، کہاں کی انسانیت ہے یہ؟ جب انسان اندھا، گونگا، بہرا ہو کر اس قرآن کو پڑھتا ہے تو پھر اسی طرح کی حرکتوں میں انوالو ہوتا ہے. لکس سٹائل ایوارڈ شروع ہو رہے ہوتے ہیں، اور شروع کیسے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ خود جانتے ہیں سب. قرآن اس لیے آیا تھا بالکل جیسے ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے ان کو قرآن کے سائے سے گزارتے ہیں، اور اسی بیٹی کے بھی پاؤں کے نیچے، ہمارے بھی پاؤں کے نیچے، اور پوری محفل کے پاؤں کے نیچے قرآن کے احکامات ہوتے ہیں. ہم نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا، گھول کر پی جاؤ، چینی میں ڈال کے پی جاؤ، زعفران لگا کر لکھ لو اور پھر پی جاؤ، بس یہ رہ گیا ہمارے معاشرے میں. توہم پرستی، بیڈ اومنز، سپرسٹیشس سٹف، اسی میں انوالو ہو گئے. اور وجہ میں نے کل بتا دی تھی ہم کیوں انوالو ہو گئے. اس کا کام قرآن کا لیول تھا ہدایت کے لیے. اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے جو اس ہدایت کو تھامے گا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کبھی غم زدہ نہیں ہوں گے. دیٹ واز دا انٹرنل پارٹ آف یور لائف. فزیکلی آپ تکلیف میں ہو سکتے ہیں، دیٹس دا پارٹ اینڈ دا مائنڈ سیٹ آف دا بلیور. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو قرآن کو تدبر کر کے فہم حاصل کر کے عملاً تھام لے گا اب اس کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، اب اسے کبھی کوئی ہرٹ نہیں کرے گا، اب اس کی آنکھ میں کبھی کوئی آنسو نہیں آئے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون از دا انٹرنل مائنڈ سیٹ، اٹس یور انٹرنل ڈسپوزیشن. باہر تکلیف آئے گی، باہر آپ ہرٹ ہوں گی، فزیکلی چوٹ لگے گی، فزیکلی کوئی ٹراما آئے گا، کوئی مس ہیپ ہو جائے گا، بٹ آپ کا انٹرنل کانشیس آپ کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا ہر معاملہ عجیب ہوتا ہے. مشکل آتی ہے، صبر کرتا ہے، اجر پاتا ہے. نیکی نعمت ملتی ہے، شکر کرتا ہے، اجر پاتا ہے. انٹرنل مائنڈ سیٹ سیم رہتا ہے اس کا. وہ اپنے برائی جو اس کے سامنے زندگی میں آتی ہے، جو ایکسیڈنٹ آتا ہے، جو کلیمٹی آتی ہے،
جو کوئی اس طرح کا واقعہ آتا ہے جو ان پلیزنٹ ہوتا ہے وہ اس میں سے بھی خیر نکال لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن میں فہم حاصل کیا ہے. کیا پتا کوئی چیز تمہیں بری لگے مگر اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اینڈ وائس ورسا. کیا پتا کوئی چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے، اگر اللہ نہیں دے رہا اس میں تمہارے لیے خیر ہے. قرآن اس لیے آیا تھا، مائنڈ سیٹ بدلنے کے لیے، زندگی کا مقصد دینے کے لیے، زندگی کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے. ہم نے اس کو برکت کے لیے صرف بنا لیا، ہم نے اس کو دیواروں پر ہینگ کرنے کے لیے صرف بنا لیا. اگر آپ کے گھر میں دیوار پر کوئی بھی چیز، کوئی بھی کلام اللہ کا، آیت، تسبیح، ذکر ہینگ ہے، سو اس کا تقاضا ہے کہ آپ کی جب اس پر نظر پڑے آپ اس فریز کو پورا پڑھیں. اسکالرز کہتے ہیں اگر دیوار پر ہینگ کی ہے تو پھر آپ پڑھیں اس کو ہر دفعہ، تاکہ دیٹ ول بیکم اے ریمائنڈر. قرآن دیواروں کی زینت بننے نہیں آیا تھا. قرآن کہاں کی زینت بننے آیا تھا؟ قرآن دلوں کی زینت بننے آیا تھا. پلیز اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نزیحہ کے گھر پہ دیواروں پہ لگی ہوئی کیلیگرافی کو دیکھ دیکھ کے سوچیں اچھا نزیحہ پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی. ہر انسان اپنی ذات میں خود اللہ کے سامنے مکلف ہے. اپنی فکر کریں، اپنے گھروں میں جب بھی لگائیں. ہم بعض اوقات اپنے گھروں کے باہر بڑا بڑا لکھ کر لگا لیتے ہیں جب نیا گھر بنتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور پھر اسی گھر کی جب ہم پارٹی تھرو کرتے ہیں، ویلکم پارٹی تھرو کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر شراب سرو ہو رہی ہوتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر لائٹس لگی ہوئی ہیں اور باغ میں کھڑے ہوئے سب لوگوں کو نظر آ رہی ہے. اسی کے اندر میوزک بھی چل رہا ہے، مکس گیدرنگ بھی ہو رہی ہے، اور کیا کیا کچھ تکیہ دار غزلدار محفلوں میں نہیں ہوتا. اور گھر کے اوپر سامنے بڑا بڑا لکھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا ہم اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دیتے؟ سوچنے کی بات ہے. قرآن برکت کی کتاب صرف نہیں تھا. جی شاہین جی بہت بڑی بڑی، لیکن ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہم بہت بڑی بڑی غلطیوں کا شکار ہیں. لیکن اگر آپ اپنے پچھلے 10 سال سے لے کر آج تک کے ٹائم پیریڈ کو تھوڑا سا ایویلیویٹ کریں تو الحمدللہ مجھے بہت پازیٹیو فیلنگز آتی ہیں. یقیناً جہاں برائی بہت تیزی سے پھیلی ہے وہاں اللہ کا کلام بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس لیے کہ دیکھیں وی آر ٹورڈز اینڈ آف ٹائم. ان فیکٹ وی آر ان اینڈ آف ٹائمز. وی آر ان دا ٹائم آف فتن، ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کے مطابق یہ بالکل آخری ایج ہے اس وقت دنیا کا. پتہ نہیں آپ اور میں اس دنیا میں کب تک موجود ہیں، قیامت کب آئے گی واللہ عالم. اپنی زندگی موت کا ہمیں نہیں پتہ ہے. اس وقت اس دین کو ایک پش کی ضرورت ہے. یہ گرتی ہوئی امت ہل رہی ہے جو گری ہوئی تھی، اور یہ کھڑے ہونے کی طرف ہے. جب آپ بچے کو کھڑا کرنا شروع کرتے ہیں اس کی کرالنگ کے بعد تو آپ اس کو ہاتھ دیتے ہیں. اس وقت جتنی تیزی سے برائیاں پھیل رہی ہیں اتنی تیزی سے الحمدللہ قرآن کا علم بھی عام ہو رہا ہے. آئی ایم ویری آپٹمسٹک، اور مجھے بہت اس کے بارے میں پازیٹیو فیلنگز ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں وہ پھل ضرور دکھانے ہیں انشاءاللہ. بس اس وقت صرف ہر ایک کو اپنے گھر میں بارش کا پہلا قطرہ بننے کی ضرورت ہے. اپنی دین کی انفارمیشن کو عمل میں کنورٹ کیجئے، اپنے دین کے علم کو عمل میں ڈھالیے. میرا علم جو ہے وہ صرف کتابی علم اور انفارمیشن نہ رہ جائے. یاد رکھیں جو اسٹیگننٹ پانی ہوتا ہے چاہے وہ میٹھا ہو، آپ بالٹی میں میٹھا پانی ڈسپینسر کا نکال کے چھوڑ کر ڈال دیں اور 10 دن تک ڈالے رکھیں، اس میں بھی بیکٹیریا ڈیولپ ہو جائے گا، آپ اس کو پی نہیں سکتے. پھر اگر علم فلو میں نہیں آئے گا، اگر علم عمل کے فلو میں نہیں آئے گا، علم سٹیگننٹ ہو جاتا ہے. اور جب علم سٹیگننٹ ہوتا ہے تو بدبودار ہو جاتا ہے، اور یہی بدبودار علم ایک متکبر پرسنالٹی کو معاشرے کا حصہ بناتا ہے. تو جتنا کر سکتے ہیں قرآن کے علم کو حاصل کرنے کا عمل اس کو بڑھائیے، اور پھر اس علم کو اپنے عمل میں کنورٹ کرنے کی طرف آگے سے آگے بڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس امت کو دوبارہ کھڑا کرے گا. اس رجل کی آپ کو بالکل بالکل صحیح، اچھا یاد کرایا آپ نے. وہ جو ہم نے پہلے دن بات کی تھی کہ ہمارا جو فریم آف مائنڈ ہونا چاہیے کہ ہمارا عابد والا سٹیٹس ہمیں عبد کی طرف لے کر جائے. یہ عبد والا سٹیٹس آپ کو کانسٹنٹ کانشیس رکھتا ہے اور آپ اپنی زندگی کے ہر عمل میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. تو اس رجل کا بھی آپ کو یہاں یہی طریقہ کار مل رہا ہے. اس نے سمجھا اور اس کو فوراً عمل میں کنورٹ کیا، اور عمل میں کنورٹ کر کے فوراً
لوگوں کو اپنے راستے کی طرف لانے کی کوشش شروع کر دی, اور اس کوشش میں اس نے لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کیا. مشرک قوم تھی, گناہگار قوم تھی, رسولوں کا مذاق اڑانے والی قوم تھی. یہ شخص جانتا تھا کہ انہوں نے پارٹنرز ایسوسیٹ کیے ہوئے ہیں, لیکن اس نے جس انداز میں تبلیغ کی وہ انداز آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے پہلے اپنے آپ کو رکھا. اور یہ انداز ہمیں آج کے وقت میں تبلیغ کرنے کے بہت سی حکمتیں سکھا رہا ہے. اس نے کہا میں کیوں ایسے الہ کی عبادت نہ کروں, ایسی ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اس نے بات اس سے نہیں شروع کی کیوں آپ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, یہ کہہ کے نہیں شروع کیا. اس میں آپ کی اور میرے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے بچے جو باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, یا ہمارے بچے جو پاکستان میں بھی الحمدللہ ہیں, اور جن کو اس طرح کے مائنڈ سیٹ سے کانسٹنٹ جو ہے وہ انٹریکشن ہوتا ہے, جب بچوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایتھیزم کو اسلام سپورٹ کیوں نہیں کرتا, سو بجائے اس کے کہ آپ دلائل دینا شروع کریں کہ ایتھیزم میں کیا پرابلم ہے, جسٹ ٹرن دا ٹیبل. آپ یہ بتائیں آپ ایتھیزم پر بلیف کیوں نہیں کرتے ہیں. واٹس دا پوائنٹ کہ آپ ایتھیزم کو صحیح نہیں سمجھ سکتے. واٹس دا پوائنٹ کہ آپ ہوموسیکشولیٹی کی فیور میں نہیں بول سکتے. واٹس دا پوائنٹ کہ آپ اس وقت لوگوں کی جو مکس گیدرنگ یا جو فیشن میں جو ہے وہ بہت زیادہ نیوڈیٹی کی طرف جانا ہے, آپ اس کو کیوں نہیں صحیح سمجھتے. آپ اپنی ذات سے بات شروع کریں. اپنی ذات سے بات شروع کریں گی تو پیچھے آیت میں آپ پڑھ کر آئی ہیں, آپ اپنی رائے سے بات نہیں کریں گی. آپ کس سے بات کریں گی؟ اتبعوا المرسلین. آپ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں بات کریں گی. لیکن جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی ذات, اپنے پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھیں گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی غلطیوں کو ایک طرف کر دیں اور آپ لوگوں کو بتائیں میں یہ کیوں سمجھتی ہوں, میں کیوں سمجھتی ہوں اسلام از دا بیسٹ ریلیجن, میں کیوں سمجھتی ہوں یا قرآن کیوں بتاتا ہے کہ اب اسلام کی بیسس پر ہی سیلویشن ہوگی, اسلام کیوں کہتا ہے کہ مرتے ہوئے کافر کو بھی کلمہ پڑھا دو, اس کا فائدہ کیا ہوگا. یہ جب آپ اس طرح سے بات کرتے ہیں اور سامنے والا چاہے آپ کی بات نہ سنیں, دیکھیں جس کے سامنے صد ہے اور جس کے پیچھے صد ہے, اور جس کے گلے کے اندر, جس کے گردن کے اندر کالر پڑا ہوا ہے, سنے گا تو وہ نہیں. ریئر کیس ہوگا جو سن لے گا, 90% نہیں سنے گا. جب وہ سنے گا نہیں تو آپ کوئی بھی دلیل دیں گی وہ مانے گا تو نہیں نا. آپ کتنی ریشنل دلیل لے کر آ جائیں وہ نہیں مانے گا. ایسے میں جب آپ تبلیغ کا انداز یہ اپنائیں گی کہ آپ اپنا کتھارسس بھی کر رہی ہوں گی, اپنے آپ کو بھی اسٹرانگ کنوکشن پر لا رہی ہوں گی, میں کیوں اسلام کو ٹھیک سمجھتی ہوں, میں کیوں ہوموسیکشوالٹی کی فیور میں نہیں ہوں, میں کیوں گے اور لیسبین لاس اور لیجسلیشنز کے خلاف ہوں, اس میں کیا ہوگا کہ سامنے والا آپ کی بات نہیں مانے گا تو آپ جٹری نہیں ہوں گی, آپ کو غصہ نہیں آئے گا, آپ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں مانا تو نہیں مانا, میں تو اپنی بات بتا رہی تھی, میں اب بھی ایسے ہی ہوں. سو یہ تبلیغ کا انداز ہے جس کو آپ کو سامنے کے لوگوں کو دیکھ کر اپنانا ہوگا. آگے اس آیت میں اس شخص نے کیا کہا تھا, ان یردن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا, کہ اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے, اور اللہ کا لفظ نے استعمال کیا, اس نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ الرحمن کا لفظ استعمال کیا, کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو بت مجھے ریسکیو نہیں کر سکتے. لا ملجا الا اللہ, کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ. مگر آپ سوچیں اس نے الرحمن کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اگر الجبار مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی مجھے نہیں بچا سکتا, اگر القہار مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی مجھے نہیں بچا سکتا. پیچھے اللہ کی اتھارٹی کا کون سا نام ہم کانسٹنٹلی پڑھ رہے ہیں؟ العزیز. اگر العزیز عزا والا مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. اس نے ان میں سے کوئی نام نہیں سلیکٹ کیا, اس نے اللہ کا نام سلیکٹ کیا الرحمن. الرحمن اور نقصان کمپلیمنٹ نہیں کرتے. یاد ہے ہم نے بات کی تھی, الرحمن میں دو ایموشنز بہت سٹرونگ ہوتے ہیں. کون کون سا؟ محبہ اور رحمہ. اور محبہ اور رحمہ کے ساتھ ایک نقصان کا ایلیمنٹ سمجھ نہیں آتا. تو یہ رجل اپنی قوم کو کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ وہی قوم تھی جس نے پیچھے ہم آیات پڑھ چکے انبیاء اور رسولوں کا مذاق اڑایا تھا اسی اللہ کے نام کو استعمال کر کے. ما انزل الرحمن من شیء, رحمان نے کوئی چیز نہیں پیدا کی. رحمان اتنی سخت شریعت نہیں دے سکتا. رحمان بات بات پر جو ہے وہ سزا کی بات نہیں کر سکتا, وہ تو رحمان ہے. اس رجل نے انہی کی سارکیسٹک الفاظ کی آیت کے جواب میں اللہ کا نام الرحمن لا کر ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس کو تم رحمان کے نام سے جانتے ہو اس کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. رحمان بھی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا. کیا ہم مسلمان
اللہ کی شان رحیمی کا دھوکہ کھاتے ہیں؟ بہت کھاتے ہیں. رشوت اور سود سے کمایا ہوا مال، کسی کا حق مار کر کمایا ہوا مال، اور پھر اس سے حج اور عمرے کرتے ہیں، اور پھر کعبے کا پردہ اور غلاف پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم موجود ہے کہ اللہ کیسے اس شخص کی دعا قبول کرے جو سفر کر کے آیا، جس کے بال خاک آلود ہیں، جو احرام کی حالت میں ہے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کرتا ہے، لیکن اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے؟ اس لیے کہ جو اس نے کپڑا پہنا وہ حرام کا، جو اس نے پیٹ میں کھانا کھایا وہ حرام کا، جس سواری پر آیا وہ حرام کا. ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ بہت غفور اور رحیم ہے؟ اللہ کی شان رحیمی سے ہم دھوکہ نہیں کھاتے؟ کتنا عورتوں کو سمجھا لو کہ موٹے دوپٹے میں نماز پڑھی جاتی، جو بٹا میں نے پہنا ہوا اس میں میری نماز نہیں ہوگی. نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی صحیح حدیث موجود ہے، عورت کی نماز موٹے کپڑے میں ہوتی ہے. آپ کا نماز کا ایک الگ کپڑا ہونا چاہیے. میں اس کپڑے میں، اس دوپٹے میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں، نماز نہیں ہوگی. پھر اگر میری سلیوز یہاں تک چڑھی ہوئی ہیں اور میری رسٹ کھلی ہوئی ہے، میری نماز نہیں ہوگی. میری نماز کے لیے میرا سطر پورا کور ہونا، کور ہونے کا مطلب ریپ ہونا نہیں ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ریپ ہونا اور کور ہونا. ریپ والا نہیں، میوزک والا ریپ نہیں، ڈبلیو والا ریپ. ایک ہوتا ہے میں اس گھڑی کے گرد ایک چیز ریپ کر دوں ایسے کر کے، اور میں نے اس کو بالکل ٹائٹ کر دیا، اب یہ ریپ ہے. صحیح، یہ ریپ ہے. اور اگر میں نے اس کو بس ایسے کر دیا اب کور ہے. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹو ریپ سم تھنگ اینڈ ٹو کور سم تھنگ. جب عورت کو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس کو اپنے آپ کو ریپ نہیں کرنا ہوتا، اس کو اپنے آپ کو کور کرنا ہوتا ہے. سو برائے مہربانی اگر آپ سکنی جینز پہنتی ہیں، یا اگر آپ ٹائٹ لیگنز پہنتی ہیں، یا اگر آپ ایسا چوڑی دار پجامہ پہنتی ہیں جس کو اتارنے کے لیے آپ کو کشتی لڑنی پڑتی ہے، تو پلیز اس کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے. یا تو پھر اپنا کوئی اسکرٹ بنائیے، عبایا بنائیے جس کو آپ نماز کے ٹائم پر پہن لیں. اول تو پلیز وہ پہنے بھی نہیں. اتنا دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ہم سب کی بچیوں کو ہدایت دے. وہ لباس جو ہمارے جسم کی ایک ایک ساخت کو واضح کر دے، وہ لباس آپ گھر میں بھی نہیں پہن سکتے. بیٹی باپ کے سامنے پہن سکتی ہے؟ نہیں پہن سکتی ہے. کیسے پہن سکتی ہے؟ انفیکٹ عورت کے سامنے نہیں پہن سکتی. اتنے بڑے بڑے چاک پہن لیتے ہیں ہم، اور پھر ہمارے اوپر تک سلٹس ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں تھائز اپنی فل ٹائٹ لیگنز پہنے ہوئے ہوتے ہیں. عورت کے سامنے سطر کیا ہے؟ نیول ٹو نی، ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ آپ کسی عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے انٹل انلیس کہ آپ گائنوکالوجسٹ کے پاس جا رہی ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں. اور ہمارے یہاں کتنا کامن ہے انڈر لیگز ویکسنگ کروانا. اٹس حرام، فاربیڈن، ناٹ الاؤڈ. نماز کے لیے موٹی چادر استعمال کیجیے. نماز کے لیے ایسی چادر استعمال کیجیے کہ جس میں آپ سر سے پاؤں تک کور ہو جائیں. اگر آپ نے ڈھیلا لباس نہیں پہنا ہوا ہے، کوئی عبایا رکھ لیجیے اپنا، کوئی اسکرٹ بنا لیجیے اپنا. اس چیز کا احساس کیجیے. یہ تو میں لباس کی بات کر رہی ہوں. عورتوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے اور کئی کئی دن سے لگائی ہوئی ہوتی ہے. اب تو جب سے یہ اللہ ہم پر اپنا رحم کرے، یہ جب سے کون سے والے نیلز آئے ہیں، آرگینک نیلز ہیں، آرگینک کلرز آئے ہیں کچھ. جب آپ اپنا ایسا مینیکیور کرواتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں سیلونز کے اندر اور اپنے نیلز کے اوپر پتہ نہیں کون سا نیل آرٹ بنوا کر آتے ہیں جو 15-20 دن تک پانی میں ہاتھ جانے سے بھی نہیں اترتا، اسی کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہی ہیں. کیوں دین کا مذاق بنا رہے ہیں؟ کون سی اللہ کی شان رحیمی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے وضو نہیں ہوگا اگر آپ کے نیل کے اوپر کوئی سکن ہوگی. ہم نے ایکولنٹ کر لیا. دین میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں، جب ہم رسولوں کا اتباع نہیں کرتے تو یہ ہوتا ہے. عورتوں کو سمجھاؤ تو عورتیں کہتی ہیں موزوں پر بھی تو مسح کر سکتے ہیں، میں نے ناخنوں پر مسح کر لیا. دس از اے ایڈیشن ان دا دین. اللہ کے رسول نے سکھایا کہ اپنے ناخنوں کا مسح کر لینا. جس چیز، یہ بالکل وہی چیز ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا. کسی بھی مزار پر جا کر کسی سیمنٹ کے سامنے اس کو بوسہ دیں گے تو شرک. حرم میں جا کر حجر اسود کو بوسہ دیں گے تو عین عبادت. موزوں پر مسح کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، الاؤڈ. نیلز کے اوپر نیل پالش لگا کر مسح کرنے کا نہیں بتایا، ناٹ الاؤڈ. مت آئیں ان دھوکوں میں. یہ پینیٹریٹڈ ہے، یہ آکسیجنیٹڈ ہے، اس میں سے پانی پینیٹریٹ کر جاتا ہے. آپ نے ٹرائی کر کے دیکھا ہے؟ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ساری قومیں موجود ہیں.
یا تو پہلے پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے. کوئی ایسی نیل پالش اب تک یہاں تک نہیں پہنچی پاکستان میں جس کو بڑے بڑے کلیم کر کے کہا گیا کہ اس میں سے پانی پینیٹریٹ ہو جاتا ہے. سیدھا سا علاج ہے, کر کے دیکھ لیجئے. میں نے تو 4 کو کر کے دیکھا, کسی میں سے بھی نہیں گیا. بٹر پیپر کے اوپر نیل پالش لگائیے اور اوپر پانی ڈالیے. اگر پانی نیچے بہ جاتا ہے تو نیل پالش پینیٹریٹنگ ہے, نہیں بہتا تو نیل پالش از ناٹ آکسیجنیٹڈ, پانی نہیں بہے گا اس کے اندر سے, اور نہیں بہتا ہے. کیوں اپنی عبادت ضائع کرتے ہیں؟ عاملات الناصبہ, عمل کرنے والے اور تھکنے والے. نماز پڑھی بھی اور سر سے اوپر اٹھی نہیں تو فائدہ. مت دھوکے میں آئے. یہ دنیا متاع الغرور ہے, دھوکے کا سامان ہے. پہچانے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک بہت اعلیٰ مقصد سے پیدا کیا ہے, بہت اعلیٰ مقصد سے. کسی کو بہت شوق ہے نیل پالش لگانے کا, ایک وضو کر کے نیل پالش لگائیے, دوسرے وضو سے پہلے اتاریے, اپنا وضو کیجئے, نماز پڑھیے, پھر لگا لیجئے. کرتی رہیں سارا دن یہی کام, بڑی فارغ ہیں آپ. 12 لگا کسی کو شوق ہے تو میں منع نہیں کروں گی, لیکن پلیز اپنی نماز ضائع مت کیجئے. اگر آپ کو شوق ہے تو کیجئے. ایک ٹائم پہ مجھے بھی یہ شوق تھا, میں نے بہت کیا ہے. اتنا ہی شوق تھا مجھے کہ میں ہر نماز سے پہلے نیل پالش اور ریموور سے اتارا. اس وقت تو پیل آف نہیں آتی تھی, اب تو پیل آف آ گئی ہے, تو آپ پیل آف اتار دیجئے, وضو کیجئے دوبارہ, پھر لگا لیجئے اگر آپ کو بہت شوق ہے. مگر آپ کا وقت یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں حساب کے قابل ہے. اللہ پوچھے گا کہاں وقت لگایا؟ آپ کہیں اللہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور 5 مرتبہ نیل پالش لگاتی تھی اور اتارتی تھی. اللہ کی شان رحیمی کا دھوکہ مت کھائیں پلیز. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو گناہوں میں انوالو ہونے کے لیے اپنے شان رحیمی کو سامنے نہیں رکھا. اللہ نے قرآن میں رحمان کا لفظ بڑی ان سخت ٹف آیات کے ساتھ رکھا ہے جہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. جب عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, وہاں رحمان کا لفظ آیا ہے کہ رحمان اگر چاہے تو آسمان پھٹ نہ جائے اور زمین شق نہ ہو جائے. تو اللہ کی شان رحیمی سے نقصان اپنا انسان نہ اٹھائے, ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. اللہ جہاں الرحمن ہے, سورہ فاتحہ میں اللہ کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہے. کسی کو عقیدہ اسماء و صفات نہیں بھی آتا, سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات عقیدہ اسماء و صفات میں کافی ہیں. اللہ کا کمپلیٹ انٹروڈکشن. الحمدللہ رب العالمین, تمام جہانوں کا رب, دا الٹیمیٹ اتھارٹی, دا ڈیوائن ریالٹی, الرحمن الرحیم, بہت زیادہ رحم کرنے والا, بٹ ساتھ ساتھ جسٹس میں سب سے آگے, مالک یوم الدین, کمپلیٹ عدل کرنے والا. تو اس کی شان رحیمی آپ کو اور مجھے اس کے انصاف سے دور نہ کر دے. آگے آیت نمبر 24 میں فرمایا اسی شخص نے انی اذن لفی ضلال مبین, اگر میں نے اللہ کے ساتھ الہ بنا لیے, سپورٹرز بنا لیے, تو میں تو سیویئر کنفیوژن کا شکار ہو جاؤں گا. آپ دیکھیں اس کو معلوم تھا یہ مشرک قوم سے بات کر رہا ہے, اس کو معلوم تھا مشرک قوم نے اپنے اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کیے ہوئے ہیں, اس کو معلوم تھا یہ بالکل کنفیوز نہیں ہے, لیکن اس نے اپنے اوپر بات رکھ کے کہی انی اذن, اگر میں نے یہ کیا, یہ اذن جو ہے اس میں کنڈیشن ہے, انی اذن, اگر میں نے رحمان کے ساتھ اور الہ کنسیڈر کیے تو میں ایک کھلی کنفیوژن کا شکار ہو جاؤں گا, یعنی میں بھٹک جاؤں گا. اور اس نے اپنی قوم کو اوفینڈ کیے بغیر ان کو توحید کی دعوت دے دی. یہی چیز آپ کو یہاں مینشن کی بھی مل رہی ہے. آگے آیت نمبر 25 میں آگے اس نے کہا انی, یقیناً میں, آمنتو, ایمان لایا میں, بی ربکم, تم سب کے رب پر. میں ایمان لایا کس کے رب پر؟ تم سب کے رب پر. فاسمعونی, تو تم لوگ میری بات کو غور سے سنو. 2 مرتبہ پہلے اس نے بولا میں, انی یقیناً میں, آمنتو ایمان لایا میں. عربی میں اس کو کہتے ہیں جب آپ ایک ہی اس طرح سے یوں سمجھ لیجیے پروناؤن کو, ضمیر کو یا فاعل کو ایک ساتھ کنزیگیٹو دیکھتے ہیں, الاثبات علی غیر فاعل. آپ میں سے جو گرامر لکھنے والے ہیں وہ شاید اس کا فائدہ اٹھا لیں گے. یعنی توکید کے لیے اس کو لایا جاتا ہے, کسی بات میں اسٹیڈ فاسٹنس شو کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. الاثبات, کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس بات کو لایا جاتا ہے جب ایک ہی فاعل 2 مرتبہ آتا ہے. اس نے پہلے کہا تھا, آپ دیکھیں کانسٹنٹ اب تک پیچھے آیت میں کہہ رہا تھا, تبلیغ کر رہا تھا میں, وما لی انا اعبدو, وما لی, اور مجھے کیا ہے, لا اعبدو, میں عبادت نہ کروں, فطرنی, اس نے مجھے پیدا کیا, یردنی, اگر میرے ساتھ ارادہ کرے, لا تغنی عنی, مجھے جو ہے وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا, انی اذن لفی ضلال مبین, میں نقصان میں چلا جاؤں گا.
انی آمنتو میں ایمان لایا, اور اب آ کے کہہ رہا ہے میں ایمان لایا بربکم تمہارے رب پر, یعنی ان کو اپنی دعوت کا حصہ بنا لیا, اس لیے کہ یہ دعوت کا انداز ہے, یہ جدل کا انداز نہیں ہے. جدل کیا ہوتا ہے؟ جدال, ڈائلاگ کیے جاتے ہیں جب نان مسلمز کے ساتھ. جدال کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے. آپ اور میں کوئی بھی ایسی کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈی میں آگے نہیں ہے کہ آپ اور میں کسی نان مسلم کے ساتھ جدال کی کیٹیگری میں آئیں. آپ اور میں کانسٹنٹ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, تو اپنا انداز ہمیشہ ہمدردی والا, محبت والا اور ایک دوسرے کے ساتھ افیلیشن والا رکھیں. کبھی کمپٹیشن نہ آئے, کوئی کمپٹیشن نہیں آئے. اور آپ نے دیکھیں اس نے آخر میں کیا کہا آیت کے, فَاسْمَعُونِي, ابھی تک کہہ رہا تھا اتَّبِعُوا الْمُرْسَلُونَ, کس کو فالو کرو؟ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ, مرسلین کو فالو کرو. اب کہہ رہا ہے فَاسْمَعُونِي, میری بات سنو. یعنی دین کے راستے پر چلنے والے کمپٹیشن میں نہیں ہوتے. اور یہ انبیاء کی دعوت تھی, انبیاء کی اس کو سپورٹ تھی کہ اس نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ دعوت کا کام جو ہے ہم سب ایک ہی پیس پر کر رہے ہیں. اور آپ کو اور مجھے بھی اپنے اس معاشرے میں الحمدللہ یہاں بہت سے چہرے ایسے ہیں جو دعوت کے کام میں ٹیم ورک کے ساتھ انوالو ہیں. محبت کے ساتھ دین کا کام کیجیے. اور اگر آپ کسی بھی ٹیم کے ساتھ انوالو نہیں ہیں تو ہر دین کا پھیلانے والا ادارہ اور ہر دین کا دائی, ہر دین کا اسکالر, اس کے لیے میرے دل میں عزت, احترام اور محبت ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھا کریں, ہر دین کا پہنچانے والا جو اسکالر ہے, میں اسکالر کی بات کر رہی ہوں, جو اسکالر ہے, جو دائی ہے اور جو حقیقتاً اپنے کردار اور اپنے قول میں تضاد نہیں رکھتا, انسانی حد تک کوئی کمزوری ہے, ایسے انسان کے لیے اپنے لیے ایک اصول رکھیں, اس کو انسان سمجھیں. یہ مت سمجھیں اتنے ہائی پیڈسٹل پر ہے کہ گناہ نہیں کر سکتا, غلط بات نہیں بول سکتا, وہ انسان ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. سب کا عزت, سب کا احترام کریں. جیسے یہ ریلیشن شپ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ چیز سکھا رہے ہیں اس شخص کے ذریعے کہ ہم دین میں آگے بڑھنے والے محبت, احترام کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے. اختلاف ہونا اور پھر ایک دوسرے کو برداشت کرنا اس دین کی خوبصورتی ہے. آپ کو صحابہ میں اختلاف نظر آتا ہے لیکن وہ لڑتے نہیں تھے ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے تھے, ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑ لیا کرتے تھے. اسی چیز کو اپنے اندر لے کر آئیں. نہ اپنے دین کے کام کو ورلڈلی گین کے لیے کرنا ہے, نہ انسانوں سے کمپنسیشن لینے کے لیے کرنا ہے, نہ کوئی ہمیں دنیا کا ریوارڈ اور سیلری چاہیے, نہ ہمیں کوئی نمبر کاؤنٹ آڈینس کا چاہیے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے دل میں اتر جائے. اور الحمدللہ ایک نے بھی سنا اور اس کے دل پر اثر ہو گیا تو انشاءاللہ اس کا اجر, اس کا ریوارڈ قبر تک ہمارے ساتھ چلے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.